آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن اسے ختم ہو جانا ہوتا ہے، اس لیے صبر سے آسانی کا انتظار کریں۔ اللہ جلد آپ کی مشکلات آسان کر دے گا۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر وہ تمہیں سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جن کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے، تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ تم نہیں جانتے کون سا قبولیت کا وقت ہے، کیا پتہ جب تک ہار کے بیٹھ جاؤ وہی قبولیت کا لمحہ ہو، کیا پتہ تمہاری پسندیدہ شے تمہیں اگلی دعا سے ملنی ہو۔ اس لیے دعا مانگنا کسی بھی حال میں نہ چھوڑو۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا، تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ دعاؤں کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں، جب اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے، تو یقین سے دعائیں کرتے رہیں، قبولیت ضرور ملے گی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔
تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا؟ تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا، وہ یقین سے دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسوں اور بس وہ دونوں جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔